السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ذہنی بھائی، ایک انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی اور سب سے بڑی کامیابی اس کا اللہ کی رضا کا حاصل کر لینا ہے، اور ایمان اور اللہ کی رضا پر اس کا اپنا خاتمہ ہے۔ دنیا کی ساری ترقیاں موت پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا نام ہو، موت آ جائے تو ڈیڈ باڈی کے علاوہ اس کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ موت آ کر سب کچھ زیرو کر دیتی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا عدد ہو، اس کو جب ملٹیپلائی زیرو سے کر دیں تو از ایکول ٹو زیرو بنتا ہے۔ 1000 کو زیرو سے ضرب کریں تو زیرو ہو جائے، 1,00,000 زیرو ہو جائے، 1 کروڑ زیرو ہو جائے، 1 ارب زیرو ہو جائے۔ کتنا بھی بڑا عدد زیرو سے ضرب کر دیں تو از ایکول ٹو زیرو ہے۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی ترقی، شہرت، مال، عزت، حکومت، طاقت، فوج فاتح، یہ ساری چیزیں ہیں، جب اس کو ضرب و موت سے کرتے ہیں تو رزلٹ جو ہے زیرو آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، بڑے مال جمع کیے، بڑے خزانے جمع کیے، بڑی حکومتیں بنائیں، اور بہت کچھ اللہ نے ان کو دکھایا، لیکن جب موت آئی تو سب ختم ہو گیا، سب زیرو ہو گیا، اور سب درا کا درا رہ گیا۔ اسے کہنے والے نے کیا شاندار کہا تھا کہ جا غور غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے۔ بادشاہوں کی کھوپڑیوں سے کوئی جا کر پوچھے کہ تمہارا تاج کہاں چلا گیا، تمہارا فوج پھٹا کہاں چلا گیا، تمہارے خزانے کہاں چلے گئے، سب کچھ زوال ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دنیا کے مزاج میں اللہ نے وفا نہیں رکھی ہے۔ اگر دنیا میں وفا ہوتی تو شاید ہمارے جیب میں نہ ہوتی۔ بہت ساروں کو دھوکہ دے کہ ہمارے جیب تک پہنچے ہے، اور عنقریب وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمیں بھی دھوکہ دے کہ کسی اور کے جیب میں چلی جائے گی، کہیں اور چلی جائے گی۔ آدمی پراپرٹی پر اپنا نام دیکھ کے نہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو انڈر بریکٹ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کرتا کہ مجھ سے پہلے بہت سارے نام میرے اپنے پیپر میں اور بھی چڑھے ہوئے ہیں جو انڈر بریکٹ ہو چکے ہیں، آج میرا نام یہاں پر ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ میں بھی انڈر بریکٹ ہو جاؤں، تو آدمی سب کچھ چھوڑ کے چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو کتنی بھی بڑی ترقی ہو، موت پر آئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اور اللہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے قدرت سے وجود دیا، اس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل کامیابی تو جنت کی کامیابی ہے۔ اس کو قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ تو اصل کامیاب ہے، اور جسے ہم نے اصل سمجھا تھا، اللہ فرماتے بندو یہ سب دھوکے کا سامان ہے، یہ سب دھوکے کی چیز ہے۔ تو اصل تو جنت تک پہنچ جانا، اصل تو جہنم سے بچ جانا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، اور جنت میں داخلہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا فرما دیں، یہ ہماری اپنی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنم سے
کیسے بچیں گے؟ تو اس کا ایک راستہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بنایا، وہ راستہ ہے تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کی مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی کو جگہ دیں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو جگہ دیں۔ کہتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملنا ہے اور جنت تک پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا اور ایک ہی راستہ جنت تک پہنچنے کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کو چھوڑ کر جو بھی راستہ ہوگا وہ سیدھا جائے گا جہنم کی طرف، وہ سیدھا پہنچے گا جہنم کی آگ میں۔ ان کو چھوڑ کر نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، ان کی پاکیزہ زندگی کو اللہ پاک نے سبب بنایا انسانوں کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا۔ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندگی میں جگہ دی، اللہ نے کیسی رفعتیں عطا فرمائیں، اللہ نے کیسی بلندیاں عطا فرمائیں، اللہ نے کیسی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا۔ وہ سب سے پہلے نظر تو صحابہ کی جماعت پر پڑتی ہے، اور کیوں نہ پڑھے، اس جماعت کے بارے میں زبان رسالت کا جملہ ہے، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے۔ ہم قربان جائیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اور آپ کے تربیت کے انداز پر۔ کتنی بڑی بات ہمارے نبی نے فرمائی۔ کوئی دنیا کے کتنے بھی بہت بڑے اللہ والے ہوں اور بہت بڑے پیر صاحب ہوں، وہ اپنے سارے مریدین کے بارے میں یوں نہیں کہتے کہ میرے جتنے مرید ہیں ایک کی بھی اتباع کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ تمہاری اپنی تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ وہ کچھ ہوتے ہیں، ہر پیر صاحب کے کچھ سلیکٹڈ ہوتے ہیں خلفاء، جن پر ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بندہ کام کا ذریعہ بنے گا، اور میں نے اس پر اتنی محنت کی ہے کہ انشاءاللہ یہ امت میں خیر کا ذریعہ بنے گا، تو اس کے بارے میں اطمینان کر کے اس کو خلافت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم قربان دیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنے 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے۔ کیسی رفعتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، کیسی بلندیاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے نبی سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے سارے صحابہ کو میں جنت عطا کروں گا، میں جنت عطا کروں گا۔ کہاں سے اللہ پاک نے ان کو اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے ان حضرات کو پہنچا کے دکھایا؟ ان سب کی زندگی تو بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن سلیکٹڈ کچھ شخصیات کو لے لیا جائے، خلفائے راشدین کو لے لیا جائے اور عشرہ مبشرہ کو لے لیا جائے اور 313 صحابہ کو لے لیا جائے۔ ان کی زندگیاں دیکھیں کیسے اللہ کی رسول نے ان کی تربیت فرمائی اور کیسے انہوں نے اپنی زندگیوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو جگہ دی۔ ان کا اللہ کا تعلق دیکھیے گا، ان کا نبی کی محبت دیکھیے گا، ان کا عبادت کا ذوق اور شوق دیکھیے گا، ان کا اللہ کی یاد کا اہتمام دیکھیے گا، ان کا قرآن سے تعلق کا نسبت دیکھیے گا، ان کا اپنے گھر اور کاروبار اور گھر اور باہر کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا دیکھیے گا۔ ان کا اخلاص دیکھیے، ان کا تقوی دیکھیے، ان کا توکل دیکھیے، ان کی حیا دیکھیے، ان کی پاک دامنی دیکھیے، ان کی سخاوت دیکھیے، ان کی شجاعت دیکھیے، ان کا اللہ کے اس کے رسول پر اپنا جان قربان کرنا دیکھیے۔ ہر چیز میں بے مثال صحابہ کی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ ایسی جماعت کائنات کی تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتی جیسی جماعت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی۔ اور کیوں نہ ہوتا، اللہ نے ان حضرات کو چنا تھا، اللہ نے ان حضرات کو سلیکٹ کیا تھا۔ تو بڑے بڑے نام صحابہ میں، اس میں سے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ کون سی بڑی شخصیت اس مہینے میں شہید ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذی النورین کا ٹائٹل ملا ہے، جن کو دو نور والے کا ٹائٹل ملا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ان کے نکاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک، پہلے ایک بیٹی
بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ حضور نے فرمایا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو دوسری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ فرمایا اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک دنیا سے جاتی، میں ہر ایک کا نکاح عثمان کے ساتھ کرتا۔ کتنا بڑا اللہ پاک نے ان کو بنایا، اور کیسی زبردست ان کی اپنی زندگی، اور کیسی زبردست ان کی اپنی زندگی میں خوبیاں۔ ان کی زندگی پڑھتے جائیے، ان کے درجات پڑھتے جائیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کریے گا، آپ اپنے صحابہ میں صحابہ کے درجات بیان فرماتے تھے، صحابہ کی خوبیاں بیان فرماتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان بھی خوبیوں کے بیان کرنے والی بن جائے، اوروں کے کمالات کے بیان کرنے والی بن جائے۔ اپنی خوبیاں تو ہر بندہ بول لیتا ہے، صاحب آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، میں یہ میں وہ۔ یہ میں والا جملہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے، میں کچھ نہیں اور میرا کچھ نہیں اور مجھ سے کچھ نہیں، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے، ہر ایک کو اپنے سے قیمتی سمجھا جائے۔ جو آدمی اپنی خوبیوں پر نظر کرے گا، آدمی نقصان میں پڑے گا، آدمی خسارے میں پڑے گا۔ کوئی بندہ اللہ والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اوروں کو اپنے سے بہتر نہ سمجھنے لگ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اوروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی کمیاں تلاش کیا کریں، اوروں میں خوبیاں تلاش کیا کریں۔ کہنے والے نے کہا تھا عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ آدمی اوروں کی خوبیاں تلاش کرے، اوروں میں کمالات تلاش کرے۔ آدمی اوروں کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہے تو 4 انگلی اشارہ کرتی کہ بھیا تو اپنے اندر میں بھی تو کچھ جھانک لے، تیرے اندر کیا ہے، تیرے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ آدمی اپنی کمی نگاہ میں بیٹھ کے اپنا شکار کرے اور اوروں کی خوبیوں پر نظر کرے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ شاندار جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ کتے میں 10 صفات ایسی ہوتی ہیں، ایک بھی انسان میں آ جائے انسان اپنے وقت کا ولی بن جائے گا۔ اس پر اللہ کی دی توفیق سے عرض کیا کرتا ہوں کہ خوبی دیکھنے والی آنکھیں وہ کتوں میں بھی خوبیاں دیکھ لیتی ہیں، اور عیب دیکھنے والی آنکھیں وہ ولیوں میں بھی عیب دیکھ لیتی ہیں۔ عیب دیکھنا کمال نہیں ہے، وہ خوبیوں کا دیکھنا کمال ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا اتنا بڑا جملہ، باقی 10 صفات کتے میں ایسی ہیں، ایک بھی انسان میں آ جائے انسان وقت کا ولی بن جائے گا۔ کتا اکثر جاگتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور اکثر بھوکا ہوتا ہے، مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ مالک گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں تو کتا طاقت کے باوجود مالک سے نہیں چھینتا، مالک ڈنڈے سے مار کے بھگائے واپس بلائے تو کتا یوں نہیں کہتا کہ آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، میں کچھ ہوں، مجھ کو ڈنڈے سے مارا میں کیوں دوڑ کے آؤں۔ وہ دوڑ کے آئے گا کہ مالک میں نے تیری روٹی کھائی ہے تو لاکھ ڈنڈے لگا، میں تیرا در چھوڑ کے کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ ذرا سا حالات کیا ڈال دیتا ہے، بندہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے در کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایک کتے کو دیکھیے کہ ایک بوٹی اس نے گوشت کس سے کھائی ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے مالک سے کھایا ہے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہی صفت انسان کے اندر آ جائے کہ لاکھ درد ہو زندگی میں، لاکھ دکھ ہو زندگی میں، اپنے اللہ کے در کو نہ چھوڑوں گا، اپنی اللہ کے ذات کو نہ چھوڑوں گا، ارے بتاؤ انسان کہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچے گا۔ تو کتے میں 10 صفات ایسی ہیں، تو ہم صفات دیکھنے والے بنے، اوروں کی خوبیاں بیان کرنے والے بنے۔ یہ زبان بڑی خطرناک شے ہے۔ لقمان حکیم ایک سردار کے غلام تھے، لیکن خوبیاں بڑی کمال تھی زندگی میں۔ جس کی زندگی میں خوبیاں ہوتی ہیں نا، اللہ سردار کے بھی دل میں اس کی عظمت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے سینے چیر کے اللہ پاک اس کی محبت ڈال دیتا ہے، چاہے وہ بندہ غلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندہ بدصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندہ قبول صورت کیوں نہ ہو، اللہ دل کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اسے حدیث واقعہ کا عجیب جملہ یاد رکھیے گا، من بطا به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس بندے کے برے اعمال اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، جس کو اللہ سے دور کر دیں، اس کا اونچے خاندان والا ہونا اس کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتا، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ انسان جو آگے بڑھتا ہے نا اللہ کے تعلق میں، نبی کی محبت میں، اور مخلوق کے دلوں میں محبوبیت پیدا ہوتی ہے، یہ خاندان سے نہیں ہوتی، یہ مال سے نہیں ہوتی، یہ اسباب سے نہیں ہوتی، وہ تو خواہشات کی محبت ہوا کرتی ہے کہ لوگ خان اور پٹھان کے بھی پیچھے چل جایا کرتے ہیں۔ اس
اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو خواہش کہا کرتے ہیں۔ اصل محبت تو دل سے محبت ہوتی ہے کہ آدمی دل سے اکرام کرنے والا بنے۔ اور دل کی محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ جبرائیل سے فرماتے ہیں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب جبرائیل بھی اس پر عاشق ہو گئے، اور جبرائیل سارے فرشتوں میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں فلاں بندہ اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، سارے فرشتے اس سے محبت کر رہے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ذریعے زمین کے چپے چپے پر اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ اللہ کا پیارا ہو چکا ہے۔ تو کائنات کی ہر شے اس سے محبت کر رہی، اب جنگل کے جانور اس سے محبت کر رہے ہیں، بلوں کی چونٹیاں اس سے محبت کر رہی، اور سانپ اور بچھو اس سے محبت کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں ایک اللہ کو اپنا بنا لو، وہ ایک اللہ ایک ایک کو تمہارا بنا دے گا، وہ ایک اللہ ایک ایک کو تمہارا بنا دے گا۔ زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ ہم اللہ سے یاری تو لگائیں، ہم اللہ سے دوستی تو کریں، ہم اللہ سے محبت تو کریں، ہم اللہ کی طرف چلیں تو صحیح، ہم اللہ کی طرف بڑھیں تو صحیح۔ ہم ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ 2 قدم تیزی سے ہماری طرف آئے گا۔ ہم چل کے جائیں گے، اللہ کی رحمت دوڑ کے ہماری طرف آئے گی۔ ارے وہ تو بڑے کریم اللہ ہیں، وہ تو بڑے رحیم اللہ ہیں، وہ تو بڑے محبت کرنے والے اللہ ہیں۔ کیا اللہ کی رحمت کا تصور ہم کریں؟ وہ 70 سال صنم صنم کو پکارنے والا، یا صنم یا صنم یا صنم، زبان میں لغزش ہوئی اور زبان سے نکلا صمد یا صمد، اور صمد اللہ کا نام ہے۔ عرشوں پر اللہ پاک فرماتے ہیں لبیک لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آج اس نے آپ کو جان بوجھ کے نہیں پکارا، زبان سے لغزش ہوئی ہے، غلطی سے سمجھ کہہ دیا، آپ نے لبیک فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے 70 سال سے صنم کو پکارا، صنم نے ایک مرتبہ بھی جواب نہ دیا۔ آج میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اگرچہ غلطی سے پکارا ہو، تو اگر میں اس کی پکار پر لبیک نہ کہوں تو مجھ میں اور صنم میں کیا فرق ہوگا؟ ارے جو ایک بت کو پکارنے والے کے بھی آواز پر لبیک کہہ دے، وہ اپنے ماننے والوں سے کیسا عشق کرے گا، کیسی محبت کرے گا، اور کیسا پیار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرے گا۔ بات کہیں کی کہیں جا رہی، لیکن چونکہ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روزانہ کسی نہ کسی کو نا اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں مل گئے، کہا جی چل کے کھانا کھائیے۔ ظاہر سی بات ہے دعوت کون چھوڑتا ہے، ہر بندے کو چاہت ہوتی ہے لوگ مجھے کھلائیں پلائیں اور دعوت کریں۔ تو وہ بندہ ہاتھ تیار ہو گیا، کہا جی ٹھیک ہے میں چلنے تیار۔ اب دسترخوان لگا اور کھانا سجا ہوا ہے، اور اس نے کھانا شروع کیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھیا پہلے بسم اللہ تو پڑھ، اس کے بعد کھانا کھا۔ اس نے کہا جی میں کسی اللہ کو جانتا ہی نہیں، اس کا نام کیوں لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اس کے آگے سے کھینچ لیا کہ نکل یہاں سے، تیرے لیے کھانا نہیں ہے۔ اس کو بھی طیش ہے، وہ بھی غصے میں باہر نکل گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل آ گئے اور ایک پیار بھری ڈانٹ لے کر آئے کہ ابراہیم بندہ تو میرا تھا، کھانا تو نے چھین لیا۔ 70 سال کے کفر کے باوجود میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا تھا، آج اس نے تیرے سامنے میرا ایک مرتبہ نام نہیں لیا، تو نے کھانا چھین لیا، جاؤ اس کو واپس بلا کے کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے نا، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے۔ جس کو محبت ہوتی ہے نہیں جس سے انسان اس کی ناراضگی سے بہت ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ اس دل میں اللہ کا عشق اتر جائے، اللہ کی محبت اتر جائے، اللہ کا تعلق اتر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تو گھبرا گئے اور بے قرار ہو گئے، اور فوراً گھر کے باہر نکل کے ان چاچا کو تلاش کیا۔ وہ بڑے میاں مل گئے، کہا جی معاف کر دیں چل کے کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا یار آپ عجیب آدمی ہو، ایک بار تو بلایا ہو پھر نکال دیا، اب دوبارہ واپس بلاتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کی کارگزاری سنائی کہ کیا کچھ ہوا کہ میرے اللہ نے مجھے یوں ڈانٹا۔ جب اس نے پیچھے کی کارگزاری سنی تو اس نے کہا جی کھانا تو بعد میں کھاؤں گا، میں پہلے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّكَ رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد اس نے کھانا کھایا۔ یہ اللہ کا تعلق ہے غیر ایمان والے کے ساتھ، تو ایمان والوں سے اللہ کتنا پیار کرے گا،
ایمان والوں سے اللہ کتنی محبت کرے گا. تو ہم اللہ سے یاری لگائیں, ہم اللہ سے دوستی کریں, ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں, ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنیں. میں یہ کہہ رہا تھا ایک اللہ کو اپنا بنا لیں, وہ ایک اللہ ایک ایک کو ہمارا اپنا بنا دے گا. زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا, اوروں میں خوبیاں دیکھی جائیں, اوروں میں کمالات دیکھے جائیں. خوبیاں دیکھنے والی آنکھیں کتوں میں بھی خوبیاں دیکھ لیتی ہیں, عیب دیکھنے والی آنکھیں ولیوں میں بھی عیب دیکھ لیتی ہیں. ہم خوبیاں دیکھنے والے بنیں اور اپنی زبان کو اوروں کی خوبیوں میں اور اللہ کی یاد میں اور قرآن کی تلاوت میں اور اللہ اللہ کرنے میں اپنی زبانوں کو استعمال کریں. لقمان حکیم کی بات میں عرض کر رہا تھا, سردار بھی ان پر عاشق ہے. سردار نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت جانور کے بدن کی سب سے اچھی بوٹی لے کر آؤ, وہ زبان لے کر آئے. کچھ دن کے بعد کہا کہ حضرت جانور کی بدن کی سب سے بری بوٹی لے کر آؤ, وہ زبان لے کر آئے. سردار نے کہا کہ حضرت یہ کیا چکر ہے, جب کہا کہ اچھی بوٹی لاؤ تو زبان لے کر آئے, اور جب کہا بری بوٹی لاؤ تو زبان لے کر آئے. ارشاد فرمائے کہ میرے سردار اگر زبان اچھی ہے تو اس سے اچھی کوئی بوٹی نہیں ہے, اور اگر زبان خراب ہے اس سے خراب کوئی بوٹی نہیں ہے. ہم زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں, اوروں کی خوبیاں بیان کرنے والے بنیں. تو پیارے بھائیوں, اللہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں, ان کے درجات بیان فرما رہے ہیں. تو اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی درجہ بیان فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں شخص کو جانتا ہوں, اس کے اماں ابا کے نام کو جانتا ہوں, وہ جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے, کہ یا رسول اللہ اتنے بڑے مقام والا ہم میں کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو خوبصورت موتی کا محل دیکھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا یار یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا جی قریش کے ایک نوجوان کا ہے. تو ہمارے نبی خود بھی قریشی, آپ فرماتے ہیں وہ اتنا خوبصورت تھا, مجھے لگا یار یہ تو میرا ہی ہونا چاہیے. میں اندر جانے لگا, فرشتوں نے کہا جی آپ کا نہیں ہے, آپ کے ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے. اب ہمارے نبی اپنے صحابہ میں مذاق بھی کیا کرتے تھے, اور آپ کا مذاق جھوٹ پر نہیں بلکہ سچ پر مبنی ہوتا تھا. اس کی کچھ مثال. ایک مرتبہ ایک بڑے میاں آ گئے, آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے وہ چچا وہ رونا شروع کیا اور یو ٹرن لے کے جانا شروع کیا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا جاؤ جا کر ان سے کہنا اللہ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. ایک صحابی آ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے, آپ مجھے اونٹ گفٹ کر دیجئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. انہوں نے کہا حضرت اونٹنی کا بچہ میرے کس کام کا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے بہرحال وہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مذاق کیا. آپ نے فرمایا کہ عمر میرا دل چاہ رہا تھا تیرے محل کو اندر سے جا کے دیکھتا, لیکن تیرا غصہ یاد آ گیا تو اندر نہیں گیا. حضرت عمر رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ پہ غصہ ہو سکتا ہوں؟ آپ اندر جا کر دیکھ لیتے. اور بھی درجے بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ عثمان تو خوش ہو جا, جنت میں تو میرا رفیق ہوگا, جنت میں تو میرا دوست ہوگا. کیا خوبیاں ان کے اپنے اندر تھیں, کیا کمالات ان کے اپنے اندر تھے, کیسا عبادت کا ذوق اور شوق اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. عشاء کی نماز کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت پڑھنی تھی. اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی ہے اور قرآن پڑھنا شروع کیا. پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں. 1 رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل کیا تھا. 1 رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل کیا تھا. قرآن کا بڑا ذوق اللہ پاک نے ان کو دیا. ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل گندے نہ ہوتے تو تمہارا دل کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوتا. یہ اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عبادت کا ذوق سکھایا, قرآن کی تلاوت کا اور نمازوں کا اور اللہ اللہ کرنے کا اور استغفار کرنے کا. اس کی طرف اپنی امت کو متوجہ کیا. ہم سارے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں, صحابہ کے بارے میں جملہ مشہور ہے
یہ دن میں گھوڑے پر سوار ہو کر مخلوق کے سامنے خالق کا تذکرہ کرتے تھے، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اور رات میں مصلی پر سوار خالق کے سامنے مخلوق کا تذکرہ کرتے تھے، کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی استغفار کر رہے ہیں، ساری رات عبادت کر رہے ہیں، رات میں آخر وقت میں رو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری رات تو غفلت میں گزر گئی، اللہ معاف کر دیجئے۔ ہم دیکھیں کیا ہماری رات بھی سجی ہوئی ہے؟ کیا ہماری رات بھی سجدوں سے مزین ہے؟ کیا ہماری رات بھی تلاوت سے مزین ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج تو راتیں تباہ ہو رہی ہیں، آج تو دین تباہ ہو رہے ہیں، آج تو زندگیاں تباہ ہو رہی۔ کہاں زندگی جا رہی ہے؟ کہاں وقت جا رہا ہے؟ کہاں وقت برباد ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ موبائل میں ساری رات تباہ ہو گئی، واٹس ایپ میں ساری رات تباہ ہو گئی، انسٹا میں ساری رات تباہ ہو گئی، فیس بک میں ساری رات تباہ ہو گئی، پب جی میں ساری رات تباہ ہو گئی۔ یہ راتیں برباد کرنے والے حشر کے میدان میں خون کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، ہائے کہاں زندگی کو ضائع کر دیا تھا، کہاں زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات کتنی پیاری ہے، ارشاد فرماتے تھے کہ رات ہوتی ہے، لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ہر بندہ اپنا جائزہ لے، روزانہ رات میں میرا کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ کل کی رات گزری جو فرشتوں نے لکھ لیا، جو اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ کی مخلوق نے اس کو دیکھ لیا، کل کی رات میری کن لوگوں میں شمار ہو کر گزری ہے۔ 3 جماعت میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پہلی جماعت وہ جماعت ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت جانتی ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے، نمازیں بھی اور رونا دھونا بھی اور مناجات بھی اور اللہ کی یاد بھی اور نبی پر درود بھی اور استغفار کی کثرت بھی اور اللہ کے سامنے استغفار کرنا بھی۔ ان کی رات ان پر نعمت بن گئی، کمائی بن گئی اور بہت بڑا اجر کا ذریعہ بن گئی۔ دوسری جماعت وہ جماعت ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت جانتی ہے اور گناہ میں ناچنا گانا، شراب اور زنا اور عیاشیاں اور فحاشیاں اور ڈرگ، اس میں ان کی راتیں برباد ہوتی ہیں۔ ان کی رات وبال کا ذریعہ بن گئی، تباہی کا ذریعہ بن گئی، بربادی کا ذریعہ بن گئی۔ اور فرمایا کہ تیسری جماعت وہ جماعت ہے جو عشاء پڑھ کے سو جاتی ہے اور فجر میں اٹھی، ساری رات ان کو نیند رہی، نہ تو کچھ گیا نہ کچھ آیا، یہ بھی خیر غنیمت ہے۔ لیکن دوسری جماعت تو بڑی ہلاکت والی ہے، دوسری جماعت تو بڑی تباہی والی ہے۔ چند دیر کی لذت کے لیے ہمیشہ کہ جہنم کے انگاروں کا مستحق ہونا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلہڑی مارتا ہو، لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر موبائل میں وقت ضائع کرنے والا اور اپنی زندگی کا برباد کرنے والا اور زنا اور فحاشی اور عیاشی اور نشہ اور ڈرگس اور حرام کمائیاں اور حرام راہوں پر خرچ کرنا اور اوروں کا خون بہانا، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلہڑی مار رہا ہے، یہ اپنی تباہی اور بربادی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ آج ضرورت اپنی نسل کو سمجھانے کی ہے، آج ضرورت اپنی نوجوان نسل کو سمجھانے کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نسل برائیوں سے بچے، نافرمانیوں سے بچے اور بغاوت سے بچے۔ اللہ کی نافرمانیاں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتی ہیں اور بے حیائیاں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتی ہیں۔ اللہ کی رسول کا فرمان ارشاد فرمایا، جس بستی میں سود پھیل جائے اور جس بستی میں زنا پھیل جائے، اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ امی جان عائشہ سے پوچھا گیا، امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں، آسمانوں پر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں زمین کے لگاموں کو کھینچ دیا جائے، پھر زمینیں پھٹ رہی ہیں اور سمندر میں سونامی کے جھٹکے پڑ رہے ہیں اور آسمان و زمین کی گردش بدل رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ انسانوں کے اعمال خراب ہو گئے ہیں، انسانوں کی زندگیاں خراب ہو گئیں۔ پیارے بھائیوں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اعمال کے پابند بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرعون کے ہاتھ کیا آیا، شداد کے ہاتھ کیا آیا، نمرود کے ہاتھ کیا آیا، قوم عاد کے ہاتھ کیا آیا، قوم ثمود کے ہاتھ کیا آیا۔ جا کر کوئی پوچھے کہ فرعون سے، جا کر کوئی پوچھے نمرود سے، بڑی حکومتیں تم نے بنائی، بڑے خزانے تم نے بنائے، آج کیا حال ہے؟
آج کیا حال ہے، آج کیا حال ہے، بربادی کے سوا ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، ہلاکت کے سوا ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی قوم کو سمجھائیں، اپنی نئی نسل کو سمجھائیں، اپنی ذات کو سمجھائیں کہ خدا رہا، اللہ کی طرف ہم بڑھ جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اپنی گزرتی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے مزین کر دیں۔ اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو کیسا عبادت کا ذوق ان کے اپنے اندر تھا، کیسا زندگی کے وصول کرنے کا شوق ان کے اپنے اندر تھا۔ قرآن کا وہ ذوق اللہ پاک نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ یہی قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، یہی قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ کیسی عبادت کا ذوق ان کے اپنے اندر تھا، کیسی حیا اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرما تھے، آپ کے گھر میں دروازے پر دستک ہے کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ آپ کا پیر پھیلا ہوا، وہ آئے اور تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے میں پیچھے سے حضرت وہ چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آمد ہوئی، وہ اجازت لے کر اندر آئے، اللہ کے رسول ویسے ہی بیٹھے رہے، اور پھر یوں ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دروازے پر حاضر کہ اللہ کے رسول عثمان اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت دینے سے پہلے اپنے پیر کو ٹھیک کیا، اپنے لباس کو ٹھیک کیا، اور پھر ان کو اجازت دی۔ امی جان عائشہ نے یوں کہا تھا کہ حضرت یہ کیا چکر ہے، حضرت ابو بکر آئے تو کوئی اتنا چینجز نہ ہوئے، حضرت عمر آئے تو کوئی اتنا چینجز نہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ نے پہلے یوں کیا، اس کے بعد ان کو اجازت دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے عثمان وہ آدمی ہے، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا بڑی قیمتی چیز ہے، شرم بڑی قیمتی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حیا ایمان کا اہم جزو ہے۔ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج دنیا ننگا ناچ دنیا میں چل رہا ہے، اور باطل مسلمانوں میں وہ بے حیائی پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آج کیسا ننگا ناچ دنیا میں ہو رہا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا اور بجانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی موسیقی اور بے حیائی، اس سے دل میں نفاق پیدا ہوگا، ننگا پن اندر پیدا ہوگا۔ ہم بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے بنے، اپنے کو حیا کے زیور سے مزین کرنے والے بنے۔ کیسی حیا ان کے اندر تھی، کیسی سخاوت ان کی اپنے اندر تھی۔ مدینہ میں نا پانی کی بڑی دقت ہوتی تھی، اور مدینہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو پانی پیسے پر بیچتا تھا اور بہت مہنگا بیچتا تھا، لوگ کافی پریشان۔ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کروں کہ کنواں خرید کر وقف کر دوں۔ وہ آ گئے یہودی کے پاس، آ کر کہا کہ بھیا یہ کنواں مجھے بیچتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اس سے تو میری بہت بڑی انکم روز کی چلتی ہے، اور یہ بہت پسند ہے مجھے، میں اس کو بیچتا نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کام کر، آدھا بیچ دے، قیمت پوری لے لے، آدھا بیچ دے، قیمت پوری لے لے۔ دیکھو اس کو حدیث پاک میں کہتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدھا بیچ، قیمت پوری لے لے۔ یہودی نے کہا یہ تو بہت اچھا سودا ہے، آدھا بیچو قیمت پوری لے لو۔ اس نے سودا ڈن کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سارا پیسہ لا کے اس کو جمع کر دیا۔ اب آدھا کس طرح بیچا؟ ایک دن یہودی پانی استعمال کرے گا، ایک دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ پانی استعمال کریں گے۔ اب یہودی کی باری، وہ پیسے پر بیچتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا پورے مدینہ میں جب بھی میری باری ہوگی سارے مدینے کو پانی مفت میں ملے گا، خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سارے لوگ تو حضرت عثمان کی باری پر آتے ہیں، یہودی کی باری میں ایک بھی بندہ آنے کو تیار نہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ آیا اور آ کر کہا جی جو آدھا ہے نا وہ بھی آپ خرید لیجئے اور اس کو بھی آپ لے لیجئے۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی سودا کرتا ہوں۔ آدھے کا بھی پیسہ دیا اور اس کنویں کو وقف کیا۔ درد کی بات، زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جس کنویں کا پانی خرید کر امت کے لیے وقف کیا تھا، آخر زمانے میں وہ دن بھی دیکھے کہ 40 دن گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ پانی بند کر دیا گیا تھا۔
پانی بند کر دیا گیا تھا. کیا سخاوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی, کیسا خرچ کرنے کا جذبہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا. پیارے بھائیوں, ہمیں بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج تو اولاد ماں باپ پہ لگانے تیار نہیں ہو رہی, بہن بھائیوں پر لگانے تیار نہیں ہو رہی, آس پڑوس والوں پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سخاوت سکھائی ہے. ارشاد فرمایا کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے جس کی ٹہنی دنیا میں لٹک رہی, جو سخاوت کرے گا جنت تک پہنچے گا. اور کنجوسی جہنم کا درخت ہے جس کی ٹہنی دنیا میں لٹک رہی, جو کنجوسی کرے گا اختتام جہنم کی آگ پر ہوگا. کیسی سخاوت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. ان کے زمانے میں نا مدینہ میں قحط آ گیا, پیسے لوگوں کے پاس گلے ختم ہو گئے. اس زمانے میں مصر سے بہت بڑا تاجروں کا قافلہ مدینہ آیا. رات کے وقت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جا کر سارا خرید لیا. صبح صبح تاجروں کو پتہ چلا یار یہ سارا قافلہ تو انہوں نے خرید لیا ہے. وہ سارے چھوٹے چھوٹے تاجر آ گئے, کہا آپ نے تو سارا قافلہ ہی خرید لیا, اب وہ گلہ ہمیں بیچ دیجئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پروفٹ کتنا دو گے, بات پروفٹ کی کرو, ایسے نہیں بیچوں گا. کہا جی آپ نے 10 کا خریدا, ہم 11 میں تم سے لے لیں گے. کہا نہیں بھائی یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا, تھوڑا اور پروفٹ بڑھاؤ. کہا جی ٹھیک ہے 2 روپیہ بڑھا کر دے دیں گے. کہا نہیں اور بڑھاؤ. کہا جی ٹھیک ہے 10 کا 13 کر کے دے دیں گے. کہا نہیں میرا سودا تو اس سے زیادہ کا چل رہا ہے. تو کسی نے کہا جی سارے تاجر تو ہم لوگ ہیں مدینہ کے, آپ کے مال کا سودا کس نے کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے مال کا سودا میرا رب اللہ کرتا ہے. اور اللہ مجھ سے قرآن میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو 1 لائے گا اس کو 1 کے بدلے میں 10 دیا جائے گا. تم 1 کا 10 دینے تیار ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم تو نہیں دے سکتے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم گواہ رہو, سارا کا سارا غلہ میں نے مدینہ کے لوگوں پر وقف کر دیا. وہ سارا کا سارا غلہ مدینہ کے لوگوں پر وقف ہوا. اور مدینہ میں عید کا جو گویا کہ دن آ چکا ہے اور گھر میں کھانے پکانے کے سامان ہے. رات کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سوئے تو خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ اللہ کی رسول گھوڑے پر سوار بڑی سرعت سے کدھر جا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا ٹھہر جائیے, بڑے دنوں کے بعد زیارت ہوئی ہے, کچھ اچھی سے ملاقات ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے جلدی ہے. کہا جی تھوڑا تو رکیے. کہا نہیں جی جلدی ہے. کہا حضرت بتائیں تو صحیح آپ جا کدھر رہے ہیں؟ اللہ کی رسول نے فرمایا کل جو عثمان نے اپنا غلہ مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کیا, اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کی حور کے ساتھ عثمان کا نکاح کیا ہے. اور سارے نبیوں کی ولیمے میں دعوت ہے, میں عثمان کی ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ پاک نے کیا کچھ ان کو درجات عطا فرمائے, کیسی سخاوت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی, اور کہاں سے اللہ پاک نے ان کو اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچا کے دکھایا. پیارے بھائیوں وہ بھی دنیا میں تھے, دنیا چھوڑ کر چلے گئے, لیکن آخرت کے مزے ان کے اپنے مقدر ہو گئے. ان قریب ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے, جنازے گھروں سے اٹھ جائیں گے, منو من مٹی کی چادر اوڑھ کے قبرستان میں جا کے سو جائیں گے. ہمارا قبر میں کیا بنے گا, ہمارا حشر میں کیا بنے گا, ہمارا اللہ کے سامنے کیا بنے گا. او بھائی اللہ کی رحمت جوش میں ہیں, ہم اپنے اللہ سے صلح کرنے والے بنے, اپنے اللہ سے توبہ کرنے والے بنے, اپنے اللہ کی طرف لوٹنے والے بنے. اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اپنی پوری کی پوری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائیں. کب تک یہ جملہ ہوگا لوگ کیا کہیں گے, ڈرگس کا دھندا چھوڑ دیا تو میرے ساتھی لوگ کیا کہیں گے, شراب کا دھندا چھوڑ دیا تو میرے ساتھی لوگ کیا کہیں گے. اور دنیا بھی تو ظالم ہے, ایسے نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں, اللہ بچائے اللہ بچائے, جن کی زبانیں ایسی عجیب ہوتی ہیں, وہ یوں کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی. وہ ڈرگس کے دھندے کی توبہ دلا کر کے مسجد سنبھال لی, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جاری. کیسا زہر بھرا جملہ ہے, کیسا زہر بھرا جملہ ہے. کوئی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو بول سکتا ہے, کوئی فضل بن عیاض ڈاکو کو بول سکتا ہے اپنے زمانے کے ڈاکو بعد میں اللہ والے بن گئے. کوئی ان کو کہہ سکتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی. ارے کتنا بڑا زہر آلو جملہ. ہم کب تک یہ کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اب جائے دنیا کہیں بھی جائے, ہمیں تو اپنے اللہ کی پرواہ ہے, ہمیں تو اپنے نبی کی پرواہ ہے. حشر کے میدان میں میرے نبی مجھ سے کیا کہیں گے. ابھی وہ زمانہ زیادہ دور نہیں گزرا, کچھ 1400-1500 سال کے قریب کا زمانہ گزرا ہے. وہ اسی مینا کی وادی
میں جہاز کا بھی موقع گزرا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، اور صرف صحابہ سے نہیں، اس خانقاہ مجددیہ میں بیٹھے ہوئے ہر ایمان والے سے اللہ کے رسول کا وہ مینا کے میدان کا پیغام تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ میں یہ جملہ فرمایا کہ سنو، میں کل حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ حضور حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کر رہے ہیں، میرا امتی آ رہا ہے، میری امت آ رہی ہے، تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور یوں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بدعملی کر کے کل آخرت میں مجھ کو رسوا نہ کر دینا، آخرت میں مجھ کو ذلیل نہ کر دینا۔ اس کو یوں سمجھو، شہر کا کوئی بڑا آدمی ہو، دینی اعتبار سے بڑا نام ہو، خدا نہ خواستہ ان کا بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ان کا بیٹا شراب پی کر پکڑا جائے، اس عالم صاحب کے دل پر کیا گزرے گی؟ یار میرا بیٹا شرابی بن گیا، میرا بیٹا چور بن گیا، میرا بیٹا زانی بن گیا۔ اس کی اپنی ایک کیفیت ہوگی، کاش زمین پھٹے میں اندر اتر جاؤں، کاش آج کا ذلت کا دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب تھوڑا تصور کرو حشر کے میدان کا، آدم صفی اللہ بھی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، اور نوح نجی اللہ بھی ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ بھی ہیں، اور 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہیں، اور ان سب کی نگاہ ایک طرف ہے۔ یہ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی شان، ان کا جمال، ان کا کمال، ان کا حسن، ان کا اعلیٰ نسب، وہ سارے ان کو طرف متوجہ ہیں، اور حضور اپنی شان کے ساتھ کھڑے، اور آپ کا کوئی امتی آ رہا ہے شرابی بن کے، ان کا امتی ایک طرف سے آیا زانی بن کے، ان کا امتی آیا ڈرگس کے دھندے کر کے، ان کا امتی آیا مسلمان کا خون بہا کے، ان کا امتی آیا ماں باپ کو گالیاں دے کے، ان کا امتی آیا بہنوں کا حق دبا کے، ان کا امتی آیا اوروں کی زمینیں دبا کے، ان کا امتی آیا سود پہ سودا کر کے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ اتنے بڑے نبی، اور ان کا امتی شراب کا ڈیلر ہے، اور ان کا امتی ڈرگس کا ڈیلر ہے، اور ان کا امتی کتا گولی کا ڈیلر ہے، اور ان کا امتی خنجر لے کے اوروں کا خون بہانے والا۔ اب بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ میرا امتی کیا کر کے آ گیا، کہاں اپنی زندگی ضائع اور برباد کر کے آ گیا؟ میں نے کتنے درد اس کے لیے دیکھے تھے، میں نے کتنے دکھ اس کے لیے دیکھے تھے، کتنی دعائیں میں نے اس کے لیے کی تھی، کیسا پیغام میں نے اس کے لیے دیا تھا۔ یہ میرا امتی کیا کر کے آ گیا؟ فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بدعملی کر کے آخرت میں مجھ کو رسوا اور ذلیل نہ کر دینا۔ پھر فرمایا سنو، میں جب حوض کوثر پر ہوں گا بہت سے لوگ میری طرف بڑھیں گے، لیکن بعض بدقسمت ہوں گے جن کو فرشتے دھکا مار کے پیچھے کریں گے۔ ادھر تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، میں فرشتوں سے کہوں گا یار یہ میرے امتی ہیں، تم ان کو دھکے مار کے پیچھے کرتے ہو۔ فرشتے کہیں گے حضور آپ کو نہیں پتا، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا، جو آپ نے سکھایا انہوں نے زندگی سے نکال پھینکا، اور آپ نے جس سے منع کیا انہوں نے زندگی میں جگہ دی۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ حضور نے فرمایا تو پھر میں بھی کہوں گا تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ حضور دور کر دیں تو قریب کون کرے گا؟ اللہ کے رسول دور کر دیں تو قریب کون کرے گا؟ پیارے بھائیوں، آخرت کی گھاٹیاں سنگین گھاٹیاں ہیں۔ میں بھی بدلنے کا ارادہ کروں، ہم سارے بدلنے کا ارادہ کریں کہ اس جمعہ کو زندگی کا انقلابی جمعہ انشاءاللہ بنانا ہے۔ اب